السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہمارا یہ وظیفہ بہت زیادہ پسند آئے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا آخری مہینہ ہے، یعنی شعبان کے مہینے کی اب آخری ایام چل رہے ہیں اور آگے سے آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان ہے۔ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بے حد فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شعبان میں شب رات کی رات اللہ تعالی ہر انسان کی روزی کو لکھ دیتا ہے کہ اسے سال میں کتنی روزی ملنی ہے، کہاں کہاں سے ملے گی اور کون کون سے ذرائع سے ملے گی، اور اس کے بعد انسان کی زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس انسان نے کتنی زندگی گزارنی ہے، اس سال اتنے کہاں کہاں جانا ہے، کہاں کہاں پر قدم رکھنا ہے، کیسے کیسے زندگی گزارنی ہے، اس نے کیا کیا رزق کھانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس رات شعبان کی اس رات کو ہر انسان کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو وظیفہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ اس سنیں، ہماری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیں، اس وظیفے کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی بدولت آپ کی تمام مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو آپ مال و دولت کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے لیے اللہ تعالیٰ لاکھوں کا انتظام کر دے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ لبیک کہتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایک پکار پر 1000 بار بولتا ہے، ہاں بتا میرے بندے تجھے کیا غم ہے، تجھے کیا چاہیے۔ تو میری بہنوں، میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جو یہ وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے تو آپ رزق کی وافر مقدار حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھیں۔ اگر آپ کو کوئی مالی مشکلات ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کو کوئی بیماری وغیرہ ہے تو آپ اس سے صحت یابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے شفا یابی ضرور ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کا اولاد کے لیے مسئلہ ہے تو آپ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس وظیفے کو پڑھ کر دعا کریں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ یہ وظیفہ صرف اور صرف شعبان کی 25ویں تاریخ یعنی آخری سوموار کو پڑھا جائے گا، اور آج آخری سوموار ہے، اور آپ بھی اس کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فیوز و برکات حاصل کریں۔ اگر آپ کسی رشتے کے خواہش مند ہیں، آپ جیسا مقصد چاہتے ہیں اگر وہ مقصد بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس وظیفے کو پڑھ کر کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ٹائم اس وظیفے کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ آپ اچھے رشتے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مال و دولت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اپنا گھر بنانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، امن و امان کے لیے پڑھ سکتے ہیں، سکون کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا آپ اس کے لیے ہی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں مصروف ہیں یا کسی آفس میں یا سفر میں ہیں یا کسی کاروبار میں مصروف ہیں تو آپ کو رات کے 12 بجے تک، جب تک آپ کو ٹائم ملے، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر ضرور دیکھیے اور وظیفے کے طریقے کو اچھے طریقے سے سن لیجئے اور اچھے طریقے سے پھر اس کو کیجئے۔ اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہیں اور ان کے ذاتی نام بھی ہیں۔ اس میں ایک نام ہے یا لطیفو، اس میں ایک نام ہے یا لطیفو۔ یا لطیفو بڑا، اس کا مطلب ہے بڑے باریک مین،
اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں بڑے باریک میں۔ اگر یہ اسم بابضو 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس سے دلی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کنواری لڑکی شادی کے لیے پڑھے تو اس کی شادی اچھی جگہ ہو جائے گی، اور اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری ہوگی اور مشکلات میں آسانی بھی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اللہ کا صفاتی نام ہے یا رزاق، تو اس کے معنی ہیں اے روزی پہنچانے والے۔ نماز فجر سے پہلے اگر کوئی شخص مکان کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یہ اسم پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہ مکان ہر بلا سے محفوظ رکھے گا اور غیب سے روزی آئے گی۔ دکان، دفتر، مکان، باغات وغیرہ کی حفاظت اور برکت کے لیے بھی یہ اسم بے حد مجرب ہے۔ اگر کسی کی دکان چلتے ہوئے بند ہو گئی ہو تو اس اسم کو روزانہ دکان پر کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اس کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو کہ ان کا صفاتی نام ہے، بلکہ ان کا ایک ذاتی نام ہے، یا اللہ۔ یا اللہ کو اگر 1000 بار پڑھا جائے تو یاد الہی کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، دل سے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی لا علاج مریض کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈالا جائے یا اس کے لیے صحت یابی کی اس کو پڑھ کر دعا کی جائے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ نماز جمعہ سے پہلے 100 مرتبہ پڑھنے سے تمام امور آسان ہو جائیں گے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ پڑھنے کا معمول بنا لے وہ کچھ عرصے کے بعد ہی صاحب کشف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس وظیفے میں سورہ اخلاص بھی شامل ہے۔ سورۃ اخلاص جو ہے وہ بہت ہی فضیلت والی سورت ہے اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اگر سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھا جائے تو قرآن پاک کے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھو میری بہنوں، یہ کتنی فضیلت والی صورت ہے۔ اگر آپ اس کو ایک بار پڑھیں تو 10 پارے پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو 2 بار پڑھیں تو 20 پارے پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو 3 بار پڑھیں تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ یہ تو شعبان کا مہینہ ہے، بہت پیارا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مہینہ ہے۔ اگر اس میں ہم پڑھیں گے تو ہمیں کئی گنا زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کی تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ جو وظیفہ ہے اس کا طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو پورا گائیڈ کریں گے۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے اگر وظیفے کا کوئی حصہ مس کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے عمل کے مطابق وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات آپ کو جھولیاں بھر کے دے گی، اور وہ ذات ہے جس کے در پہ جو جاتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹتا۔ وہ اپنے در پہ آنے والے کی جھولی کو بھر کر ہی واپس بھیجتا ہے۔ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وہ میرا رب ہے، وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ میرا رب ہے، آپ سب کا رب ہے۔ تو چلو میری بہنوں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ آخر پڑھنا کیا ہے۔ اس میں دیکھو نہ تو کوئی ٹائم مقرر ہے نہ کوئی جگہ مقرر ہے، آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم، صرف 25 شعبان جو کہ آج ہے اور سوموار کا آج دن ہے، صرف آج ہی پڑھا جائے گا۔ آپ اس کو پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے وضو کرنی ہے، یعنی کہ آپ کے کپڑے لباس آپ کا صاف ہو، آپ نے وضو کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد آپ نے پاک و صاف جگہ پر اپنا جائے نماز بچھا لینا ہے، اور اس پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم والا پڑھ لیں۔ اگر آپ بہترین درود شریف پڑھنا چاہیں تو وہ نماز والا درود ہے اور وہ درود ابراہیمی ہے۔
تو آؤ ہم سب مل کر پہلے درود پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو کہ ہمارے نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور نماز کے درمیان میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے وظیفے کو سٹارٹ کریں، اور آپ نے یہ جو درود ہے اس کو آپ تین بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے یا جتنی پڑھنے کی آپ طاقت رکھتے ہیں یا جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اتنی بار ہی اس کو پڑھ لیں۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر، یعنی کہ آپ جائے نماز پر تو بیٹھے ہوں گے، وہاں آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ تو آپ نے تصور میں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ مال و دولت چاہتے ہیں، آپ اولاد چاہتے ہیں، آپ مقدر کو چمکانا چاہتے ہیں، آپ ترقی چاہتے ہیں، آپ کاروبار میں زیادہ ترقی چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تصور کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ صدا لگا رہا ہوں کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، ایک ذاتی نام ہے۔ ایک صفاتی نام ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اس کو پڑھنے کے یہ فوائد ہیں، لیکن اب ہم وظیفے کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پڑھنا ہے یا لطیفو، یا اللہ۔ اب دونوں کو ایک بار پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ پڑھنے سے ایک بار گنا جائے گا۔ اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص، سورہ اخلاص جس کو میں نے آپ کو پہلے تلاوت کر کے بھی بتائی ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کے ساتھ ذاتی نام بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا اللہ، یعنی کہ یا رزاقو یا اللہ کو ایک بار ہی گنا جائے گا، تو اس کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یا رزاقو یا اللہ۔ اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ میں وظیفے کو اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، میں وظیفے کے بارے میں آپ کو معلومات دے رہی ہوں، آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنی، اور وظیفے کو غور سے سننا ہے اور پورے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ اور اللہ سے آپ نے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ مجھے اتنا رزق عطا فرما جتنا تو رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا رزق عطا فرما جتنا تو رازق ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو کہ میں نے پہلے پڑھا تھا، اس کو آپ نے جتنی مقدار میں پہلے پڑھا ہے اتنی مقدار میں آخر میں پڑھنا ہے۔ اگر فرض کرو آپ نے پہلے 7 بار پڑھا ہے تو اینڈ میں بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر فرض کرو آپ نے اس درود ابراہیم کو شروع میں 3 بار پڑھا ہے تو اینڈ پہ بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا کسی بھی صورت رد نہیں ہوگی۔ اچھا، تو میں آپ کو یہ وظیفہ ایک بار دوبارہ سے دوہرا دیتی ہوں۔ یا لطیفو یا اللہ 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاقو یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کی مقدار آپ خود ہی منتخب کریں گے کہ آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے اور آپ کتنی مقدار میں پڑھ سکتے ہیں۔
تو یہ تھا وظیفہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا، اور آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔